مسیح یسوع کے خوبصورت نام میں سب کو سلام۔ ہلیلویہ۔ اس پہلے کے کلام کو پڑھے اپنے ایمان کا اقرار کریں گے سنت کے ساتھ مل کر۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر جو روح اس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، ہماری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر مطلق باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ آمین۔ امثال کی کتاب میں سے ہم دیکھیں گے آج اپنے آج کا کلام، اس کا 16واں باب ہے 20 آیت۔ امثال کی کتاب اس کا 16واں باب 20۔ کوئی بھی بلند آواز سے تلاوت کرنے والا کر سکتا ہے۔ امثال کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 20 آیت۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، جو کلام پر توجہ کرتا ہے بھلائی دیکھے گا، اور جس کا توکل خداوند پر ہے مبارک ہے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا گیا، ہم سے اللہ سے برکت ہو۔ آمین۔ سب کہیں گے آمین آمین آمین۔ شکریہ، تشریف رکھیں۔ تو ہر کوئی شخص اپنی زندگی میں بہتری چاہتا ہے۔ کون کون بہتری چاہتا ہے اپنی زندگی میں؟ بھلائی کون کون چاہتا ہے؟ ہر کوئی شخص اپنی زندگی میں بھلائی چاہتا ہے، اور بھلائی کا مطلب ہے اس کی زندگی میں اچھے واقعات ہوں، اس کی زندگی میں کوئی ایسا سانحہ نہ ہو جو اس کے دکھ کا سبب بنے، بلکہ اس کی زندگی آسان سے آسان ہوتی جائے، اس کی زندگی میں مسائل نہ، دکھ نہ، بھلائی، اس کی زندگی میں اچھائی اس کو ملے۔ اور دوسرا مطلب جو بائبل مقدس میں لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو سرفراز کیا جائے گا جو کلام پر توجہ کرتا ہے۔ انگلش میں لکھا ہے he that heeds the word finds the prosperity، اور prosperity کا مطلب ہے سرفراز۔ جو کوئی شخص کلام پر توجہ کرتا ہے، کلام کو سنتا ہے، ہیڈ کا مطلب ہے سن کر غور کر، ہیئر کا مطلب بھی سننا ہوتا ہے، لسن کا مطلب بھی سننا ہوتا ہے۔ اس کی تیسرا جو لفظ اس کے لیے استعمال ہو، جس کا مطلب ہے غور سے، توجہ کے ساتھ سننا۔ اور جو کلام کو ہیڈ کرتا ہے وہ شخص پراسپیرٹی کو دیکھے، اس کی زندگی میں سرفرازی اور بلیسنگ اور اچھائی اور بھلائی اور اس کا زمانہ، اس کی زندگی کے دن اچھے سے اچھے ہوتے جائیں۔ آمین۔ اس لیے میں نے پوچھا بھلائی کون کون دیکھنا چاہتا؟ کون کون چاہتا تھا کہانی بڑا اچھا ہوئے اور اس کے بچے بڑے اچھے؟ کون کون چاہتے؟
लागत नहीं जाते। हर कोई शख्स चाहता है, कोई भी नहीं चाहता कि बड़ा पिसी हुई जिंदगी गुजारे। कोई भी नहीं चाहता कि घर बड़ी खराबी पई हो, सुकून ना जिंदगी चो है, लेकिन होएगा। हर कोई शख्स भलाई को देखना चाहता है, लेकिन खुदा का वादा है, कलाम मुकद्दस में लिखा है, अमसाल की किताब में जो अभी हमने हवाला रीड किया है, सुलेमान बादशाह ने अपनी जिंदगी के तजर्बात करने के बाद लिखा है, वो शख्स जो कलाम पर तवज्जो करता है क्या देखेगा? भलाई देखेगा। इस आयत को मिलकर पढ़ेंगे। जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा। भाई भी बोलेंगे, जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा। मैं कलाम पर तवज्जो करता हूं, मैं भलाई देखूंगा। मैं कलाम पर तवज्जो करूंगा और भलाई देखूंगा। अपने से बात कर सकता है शख्स। यूहन्ना के खत में लिखा है, यूहन्ना गवाही देता है, हम उसकी गवाही देते हैं जिसको हमने देखा और बड़े गौर से देखा, जिसका मतलब करीब से, और हीड का मतलब भी है कलाम को सुनना और फिर उसको उस पर तवज्जो करना, फिर उसको अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाना। ये है कलाम पर तवज्जो करना। और जो शख्स कलाम पर तवज्जो करेगा उसकी जिंदगी में भलाई नजर आएगी। ना करो बातें ना करो। इस सुलेमान बादशाह दुनिया का अमीर बादशाह था, दुनिया का अक्लमंद बादशाह था, और उसकी सल्तनत के दौरान बड़ा अमन और सलामती रही, और उसको खुदा ने बड़ी हिकमत दे रखी थी, और जैसा हिकमत से भरा हुआ शख्स कोई नहीं था दुनिया में जो सुलेमान बादशाह जैसा हो। उस शख्स ने अपनी जिंदगी का तजुर्बा करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा है, जो शख्स कलाम पर तवज्जो करता है भलाई। हालेलुया। किस पे तवज्जो करनी है? काम पर के कलाम पर? कलाम पर। काम भी हमने करने, लेकिन कलाम को अपनी जिंदगी में जब जगह देंगे, उस पर तवज्जो करेंगे, आपकी जिंदगी का रुख जो है तब्दील हो जाए। सबूर की किताब 119 नंबर सबूर में लिखा है, जो कामिल रफ्तार है वो शख्स मुबारक। फिर लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए क्या है और मेरी राह के लिए क्या है? यानी अच्छाई नजर आएगी, अंधेरा आपके रास्तों से हटता चला जाएगा, और रोशनी आपके सामने आपको राह दिखाने के लिए बेहतरीन जरिया बनती चली जाएगी। फिर कलाम में लिखा हुआ है 119 नंबर ज़बूर में, तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है और सादा दिलों को क्या बनाती है? क्या बनाती है? क्या बनाती है? अक्लमंद बनाती है। इसका मतलब बंदा समझदार बन जाता है। कलाम को तवज्जो से सुनने से ईमानदार शख्स या सुनने वाला अक्लमंद हो जाता है। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरी ये बातें सुनता और उस पर अमल करता है वो कैसे आदमी की मानद है? कैसे आदमी की मानद होगा? अक्लमंद आदमी। किसकी वजह से? कलाम की वजह से। मुकद्दस अय्यूब नबी कहता है, मैंने तेरे मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से, अपनी खुराक से ज्यादा जरूरी समझकर जखीरा किया हुआ है, जमा किया हुआ है, इस पर तवज्जो करता है। इसलिए मुकद्दस अय्यूब को दुगनी बरकत खुदा ने दी। इतने बड़े दुख में से गुजारने के बाद बहुत बड़ी ब्लेसिंग उस शख्स को खुदा ने बख्शी
اور وہ شخص اپنے ایریے کا امیر ترین شخص تھا. کیوں؟ اس کی توجہ کلام پر تھی. بہنیں باتیں بعد میں کریں. ایک شخص نے کلام سناتے کہا کہ آپ نے کلام کیسے سنا ہے؟ کیسے سنا ہے؟ توجہ سے نہیں. ہم کیسے سنتے ہیں بلا؟ سنتے ہم کیسے ہیں؟ کانوں سے سنتے ہیں. کیسے سنتے ہیں؟ اس خادم نے کہا آپ نے کلام اپنی آنکھوں سے سنا. آنکھوں سے کیسے سن سکتے ہیں بلا؟ آپ نے کلام سنانے والے شخص کو مسلسل دیکھ رہے. آئی کانٹیکٹ آپ کے اس کے ساتھ. جیسے کوئی شخص ٹی وی دیکھتا ہے. ٹی وی کرنا نہ سننے کا کھانا سننے کرنا, لیکن اکھاں ساڑی سن رہی ہیں. کبھی ادھر ادھر گئی یہ سین نہ مس ہو جائے. اس لیے اس خادم نے کہا کہ آپ نے کلام کو کیسے سننا ہے؟ آنکھوں سے اور توجہ سے. ایسا شخص جو کلام پر توجہ کرے گا اس کی زندگی میں بھلائی, اس کی زندگی میں سرفرازی ہے, اس کی زندگی میں بلیسنگ, اس کی زندگی میں شادمانی ہے, اس کی زندگی میں تازگی, اس کی زندگی کا رخ تبدیل ہو جائے. مقدس پطرس رسول نے پہلا باز کیا اور اس نے بڑے ہی ترتیب کے ساتھ جب کلام کو پیش کیا. یہودی لوگ سن رہے تھے. لکھا ہے جب انہوں نے پطرس کا کلام سنا ان کے دل پر کیا لگی؟ کیا لگی؟ جی آواز میں کیا لگی؟ کیسے سنا ہوگا انہوں نے؟ بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہو. ایک جگہ پولس رسول کلام کر رہا تھا اور لکھا ہے ایک لنگڑا وہاں موجود تھا. وہ پولس کو بڑی ہی توجہ سے سن رہا تھا. کیسے؟ بڑی توجہ سے. اور کلام سنتے سنتے وہ شخص شفا پا گیا, اس کا لنگڑا پن جاتا رہا. ہاللیلویا. توجہ سے سنتے. پولس رسول بات کی ایمان کا کام لکھا ہے. لکھا جب کلام سنا رہا تھا پولس رسول اور وہ نوجوان بڑی توجہ سے پولس کا کلام سنتا اور کلام سنتے ہی اس کی ٹانگیں ٹھیک ہو. کلام سنتے ہی ان کے دل تبدیل ہو گئے. انہوں نے کہا اے بھائیو ہم کیا کریں کہ اپنے خدا کے قریبی بن جائیں. پولس رسول اور پطرس رسول نے کہا تم میں سے ہر کوئی اپنے گناہوں کی کیا کرے؟ معافی مانگے اور اقرار کرے اور یسوع کے نام سے کیا لے؟ تم نجات پا جاؤ گے, رہائی مل جائے گی, پراسپیرٹی آپ کی زندگی میں آ جائے گی. اس لیے کلام جو ہے ہماری زندگی میں کثرت کی بلیسنگ پیدا کرتا ہے. خدا نے کہا ہے سبت کا دن تو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ پاک ماننا ہے. تو میں تجھے 7ویں دن کی برکت تیرے 6 دن میں ہی 7ویں دن کی بلیسنگ 6 دن میں ڈال دوں گا اور تجھے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن کرنا کیا؟ میرے کلام پر توجہ کرنی ہے. جو کچھ میں نے کہا ہے اس کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانا ہے. پھر تو دیکھنا کیسی بلیسنگ تیری زندگی میں جاری کرنا. اس تسنیہ کتاب اس کے 28ویں باب میں لکھا ہے خدا کلام کرتا ہے موسیٰ نبی کے وسیلہ سے اے بنی اسرائیل ان احکام کو جو آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں تو توجہ کر کے اختیار کر کے ان پر عمل کرے گا تو میں دنیا کی ساری قوموں سے زیادہ تجھے کیا کروں گا؟ کیا کروں گا؟ سرفراز کروں گا, پراسپر. لیکن اگر تو توجہ کے ساتھ سنے گا. لیکن اگر کوئی شخص توجہ نہیں کرتا تو کیسے پراسپیرٹی یا بلیسنگ حاصل کر سکتا؟ آدھی عبادت کرنے, آدھی روٹی کھانے سے بھوک جائے گی؟ جائے گی کہ نہیں؟
अगर बंदा 3 रोटियां खाने वाला तो एक ना रह जाएगा नहीं। जिसकी जरूरत ज्यादा खाना है उसको ज्यादा खाना पड़ेगा। जिसकी जरूरत खुदा की हजूरी में ज्यादा वक्त गुजारना है उसको गुजारना पड़ेगा। जिसकी जरूरत परस्त के दौरान अपने आप को पेश करे उसको पेश करना चाहिए। जिसकी जरूरत खुदा के तख्त के नीचे आए उसके सामने आए उसको आना पड़ेगा, तब जाकर वो ब्लेसिंग हासिल करता है। जब खुदा का तख्त लगा होगा आप उधर मौजूद नहीं होंगे, आपकी जिंदगी में आपके दिल पर कोई चोट लगेगी क्या लगेगी? इसलिए लिखा जो कलाम पर तवज्जो करता है क्या देखेगा? भलाई देखे। जब हम खुदा के साथ खुश होते हैं ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग हमारी जिंदगी में जारी होती है। खुश कैसे होना है? मुकद्दस बनी कोरा अपने ज़बूर में लिखता है मैं खुश होया जदों मैनू दाऊद का ज़बूर है, मैं खुश होया जदों मैनू अपनी अपनी आवाज में कहेंगे अपने लिए, मैं खुश होया जदों मैनू कि आओ ये हवा दे। केड़ा केड़ा खुश होता है? जो शख्स खुश होता है उसका दिल बेचैन होता है उसकी हुजूरी में जाने, और वो शख्स पहले से तैयार होता है। उसकी तैयारी हफ्ते वाले दिन ही होती है क्योंकि उसको पता है मैंने अपने खुदा के पास जाना। तो जब बच्चे दिल न आएगा, टूटे दिल न आएगा, गर्मी से परेशान होता हुआ आएगा, हो सकता है उसके दिल को चोट ना लगे, उसके ख्यालात तब्दील ना हो। खुदा ऐसे शख्स के ज़हन को नहीं खोलेगा जो उसकी सुनने के लिए तैयार नहीं। यीशु मसीह और शागिर्द किसी जगह पे जा रहे थे, यीशु मसीह बातें करता जा रहा था और फिर लिखा है उसने उनके ज़हनों को खोला ताकि किताबे मुकद्दस को क्या करें? समझें। जब तक खुदा का पाक मुंह हमारे ज़हनों को नहीं खोलेगा कलाम पर तवज्जो करना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। सख्त दिल कभी कलाम पर तवज्जो नहीं कर सकता। सख्त दिल कभी कलाम को अपने दिल की ज़मीन पर जगह नहीं दे सकता। इसलिए मुकद्दस सुलेमान ने लिखा है, बड़ी अपनी जिंदगी का निचोड़ करके जो कलाम पर तो जो करता है क्या देखेगा? भलाई देखेगा। जो खुदा पर इत्मीनान करता है वो शख्स खुशहाल हो, तवक्कल करेगा वो शख्स मुबारक है, बाबरकत है। अगर हम कलाम पर तो जो नहीं करते तो खुदा पर इत्मीनान करना हमारे लिए मुश्किल है। अगर खुदा पर इत्मीनान नहीं तो ब्लेसिंग या बाबरकत होना हमारे लिए मुश्किल है। तवज्जो कैसे करनी है? 1 नंबर ज़बूर में लिखा है मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर और खताकारों की राह में खड़ा और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि उसकी खुशनुदी खुदावन की शरीयत में है और दिन रात उसका ध्यान खुदा की शरीयत पर लगा रहता है। हालेलुया। उसकी खुशी क्या है? खुदावन की शरीयत, और उस पर तवज्जो देने से उसको मिलेगा क्या? लिखे आगे वो ऐसे दरख्त की मानिंद है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, उसका पत्ता नहीं मुड़ जाता और वो फलदार होता है, और जो कुछ वो करे वो बार बार होगा। जिस काम को वो हाथ लगाएगा उसमें खुदा बरकत जारी कर देगा। कब? जब कलाम पर क्या करेंगे? जब हमारी खुशी कलाम में होगी। यशवा किताब में खुदा यशवा से हम कलाम होते हुए कहता है जैसे
जैसे मैं मूसा के तेरे भी ना तुझे छोड़ूंगा ना तुझसे दस्तबरदार। फकत जो शरीयत तुझे मूसा ने दी है उस पर क्या करना है, तूने ध्यान देना। शरीयत की किताब कहां रहे तेरे? शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तू इसी पर क्या करना, तवज्जो देना, ध्यान देना। तब तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी, तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझे हुक्म नहीं दिया? जहां तू जाएगा मैं खुदावन तेरा खुदा तेरे साथ साथ रहूंगा। तू बेदिल ना हो, तू परेशान ना हो, तू खौफ ना कर, मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। ये खुदा का वादा है, लेकिन कब? जब कलाम पर क्या करेंगे, तवज्जो करेंगे। अगर तवज्जो नहीं करेंगे खुदा के वादे हमारी जिंदगी में पूरे नहीं होंगे। इसलिए खुदा ने यशवा से कहा दिन रात तुझे इसी पर ध्यान, और तू इसी को, और जो लिखा है दिन रात ये तेरे सामने रहे, तेरे मुंह में रहे, तो असली जो लफ्ज़ है इब्रानी का, उसका मतलब है तू कलाम को रिपीट करता रहे। कलाम को क्या करता रहे? रिपीट करता रहे, बोलता रहे। कलाम को बोलता रहे और कलाम को दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर तवज्जो कर। जितना कोई शख्स कलाम को अपनी जिंदगी में लेगा, उसकी जिंदगी में, सोच में, ख्यालात में, राहों में तब्दीली आती चली जाएगी। ये कलाम में कुदरत पाई जाती। जब उन्होंने कलाम सुना, उनके दिलों पर क्या लगी? चोट लगी, और वो तब्दील हो, उनके ज़हन, उनकी सोच खुदा ने तब्दील कर दी, कलाम ने तब्दील कर दी। खुदा की आवाज किसको हिला देती है? किसको हिला देती है? बियाबानों। खुदा की आवाज बियाबानों को हिला देती है। खुदा की आवाज हवाओं को चीर देती है, आग के शोलों को चीर देती है। खुदावन तेरी आवाज बियाबान को हिला देती है। खुदावन तेरी आवाज आग के शोलों को चीर देती है। इसकी आवाज, जो शख्स उसकी आवाज को अपनी जिंदगी में लेगा, उसकी जिंदगी का रुख तब्दील हो जाएगा। जो नहीं लेगा वो चलता तो रहेगा खुदा के साथ, लेकिन हो सकता है वो शख्स तब्दील। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ साथ चलता रहा, कलाम सुनता रहा, बड़े मौजज़ात उसने देखे। कितनी तब्दीली आई उसकी जिंदगी में? कोई तब्दीली नहीं आई। इसलिए सरफराजी की बजाय, खुशहाली की बजाय, ताजगी की बजाय उस शख्स ने खुदकशी का। जो शख्स कलाम को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देगा, वो शख्स ताजगी नहीं पाएगा, खुशहाली नहीं पाएगा। जिंदगी की बजाय खुदकशी करने के लिए वो तैयार हो, हालात से टांगा कर, मुसाइल से टांगा कर, खानदानी झगड़ों से बेजार होकर वो शख्स खुदा की हजूरी में शुक्रगुजारी नहीं कर पाएगा, बल्कि उसके ख्यालात मनफी। इस कलाम में ऐसी कुदरत पाई जाती। कभी कभी नहीं था वालिद साहब कलाम छाड़ते नहीं आए। कलाम जो है ये हमारी ज़िंदगी में तब्दीली करता है। वो अपना कलाम नाज़ल फरमा कर क्या करता है, फिर हो सकता है दुआ की जरूरत ना पड़े। जैसे पौलुस रसूल उस लंगड़े को कलाम सुना रहा था, वो बड़ी तवज्जो से सुन रहा था, दुआ नहीं की, लंगड़ा कलाम सुनते सुनते वैसे ही खड़ा हो। हालेलुया। आए खुदा के जलाल की जोरदार तालियां बजाएंगे। कलाम में कुदरत पाई जाती है। यिर्मयाह की किताब में लिखा है, ऐ इस पुश्त के लोगों क्या करो, कलाम का लिहाज। और ये हम सब ने सुना बड़ा कलाम, ये पादरी प्रवेश कामरान ने बड़ा मैसेज सुनाया है इस पे। ऐ इस पुश्त के लोगों, खुदावंद के कलाम का क्या करो,
لحاظ کا مطلب توجہ دے. جو کچھ خدا کہتا ہے اس کو کریں. خدا کہتا ہے عبادت کریں, عبادت کریں. خدا کہتا ہے سبت کا احترام کریں, سبت کا احترام کریں. خدا کہتا ہے میری سنیں, اس کی سننا شروع. خدا کہتا ہے میرے لیے سب کچھ چھوڑ دیں, اس کے لیے چھوڑ دیں. وہ آپ کو سرفراز کر دے گا, آپ کو بلندیوں پر لے جائے گا. ہاللیلویا. لیکن جب سنیں, ویسے بلندیوں پہ نہیں جا سکتے. جب سنیں, جو پادری صاحب جمعے کو آئے تھے وہ کہتے ہیں 50-60 ہزار 70 ہزار روپے 2006 کی بات, اتنے پیسے کماتا ہے. ایک خادم نے مجھے فون کر کے بولا آپ کو خدا بلا رہا ہے, آپ یہ کام چھوڑ دیں, خدا کے لیے زندگی گزارنا شروع کر دیں, خدا کے لیے گیت گانا شروع کر دیں. کہتا میں نے اسی دن فیصلہ کر دیا. 4 پروگرام تھے اس دن, میں نے چاروں کو مس کر. کہتے جب کہتے 300 کچھ بھی نہیں تھا, 50 ہزار کمانے والا شخص, اس کا لائف سٹائل کیسا ہوگا؟ ہر روز نئے پروگرام پہ نئے کپڑے پہن کے جانا. اور کہتا ہے میں نے چھوڑ دیا خدا کی آواز, خدا کا کلام. پھر ایک ہفتے کے بعد ایک 3000 کی ٹیوشن ملی. ایک مہینے کے بعد میرے پاس 70,000 کی ٹیوشن. ہاللیلویا. کتنے ہزار کی؟ 70,000 کی بڑی بڑی ٹیوشنیں اس کو مل گئی. اور کہتا ہے ایک مہینے میں 70,000 کمانے لگا. کس کو سنا اس نے؟ کس پر توجہ کی ہے؟ آسان نہیں اس کا چھوڑنا اتنی بڑی رقم. ایک میرا کلاس ٹائم تھا پرائیویٹ اسکول میں, وہ پی آئی میں ملازم تھا. اس کی 2006 کی بات ہے, 5 کی 50,000 روپے اس کی سیلری تھی. اور 2 ٹور وہ باہر دوسرے ملک میں کرنے کی گورنمنٹ اس کو دی. اس کو خدا نے کہا میرے لیے یہ جاب کیا کر دے, اس سے چھوڑ. اور 2 سال وہ سیمنی میں رہا. بعد میں اس سیالکوٹ میں شفٹ ہوا. وہاں خدا نے اس کو بہت زیادہ بابرکت کیا. ایک شخص اس کی کوٹھی تھی, وہ میکہ چلا گیا کوٹھی اس کو دے گا رہنے کی. کیسی بلیسنگ ملی. اس نے کہا جتنی دیر آپ نے رہنے دیتا ہے, کوئی کرایہ نہیں, کچھ بھی نہیں. ایک شخص کی 10 مرلے جگہ اس کو دی چرچ کے لیے. ایک شخص اس کو ملا اتنے سالوں میں, اس نے وہاں اس کو 10 مرلے میں چرچ بنا دیا. ایک اور شخص اس کو ملا, اس نے بائبل سکول بنا دیا. ہاللیلویا. خداوند کی تالی نہیں بجائیں گے, لیکن اس نے چھوڑا کیا؟ خدا کے کلام پر اس نے توجہ, خدا کے کلام کو اس نے سنا. آسان کام نہیں تھا, لیکن خدا جو کلام کرتا ہے, اگر کوئی شخص اس پر توجہ کرے گا, اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. وہ پراسپر ہوتا چلا جائے گا, سرفراز ہوتا چلا جائے گا, شادمان ہوتا چلا جائے گا, بابرکت ہوتا چلا جائے گا, تازگی پاتا جائے گا, رہائی پاتا جائے گا, خدا ان کے قریب ہوتا چلا جائے گا, خدا کا بنتا چلا جائے گا. ہاللیلویا. کب؟ جب کلام پر توجہ کرے گی. اس لیے جو کوئی شخص بھلائی دیکھنا چاہتا ہے, کلام پر کیا کرے؟ توجہ. خدا نے موسیٰ نبی کے وسیلہ سے بنی اسرائیل سے کہا, اس سسنا کتاب اس کے 6 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے, سن اے اسرائیل, خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. تو اپنے سارے دل سے, اپنی ساری طاقت سے, اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے کیا کر؟ محبت رکھ. محبت کیا رکھنی ہے؟ ان حکموں پر جو آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں احتیاط کر کے عمل کرنا, اور یہ تیرے دل پر کیا ہو جائیں؟ دل پر کیا ہو جائیں؟ کیا ہو جائیں؟ بڑی مشہور آیت ہے یہ.
دل پر کیا ہو جائیں؟ نقش ہو جائیں. اور نقش کا مطلب ہے کسی چیز پر لکھ دے، پکا کر. اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا ہے. اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے، چلتے، پھرتے، گھر آتے، باہر جاتے، تیرا دھیان انہی پر. چلتے پھرتے دھیان کر سکنے، لیٹے دھیان کر سکنے کہ نہیں کر سکے تو کر سکتے. کام کرتے دھیان کر سکنے ہیں، لیکن خدا نے ان کو بتایا کرنا کیسے. تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں پر لکھ لینا، تو انہیں اپنے بازوں پر لکھ لینا ہے، تو انہیں اپنے ماتھے پر ٹکوں کی مانند لکھ کر باندھ لینا، تو اپنی پوشاک کے کناروں پر اس کو لکھ لینا. ایک دن میں اس کو پڑھ رہا تھا کسی جگہ پہ کلام سے، میرے اندر خدا نے یہ بات ہے کہ کیسے خدا نے کو کہا ہے دروازے کی چوکھٹ پر اگر ایک آیت لکھ کے لگا دی جائے. کتنی بار اندر کمرے میں آتے جاتے ہیں؟ کتنی بار آتے جاتے ہیں؟ مجھے پتا ہے گھر کی، آپ خدا کی حضوری میں بیٹھے ہو. کتنی بار آتے جاتے ہیں اندر باہر؟ کئی دفعہ جاتے ہیں. اگر ایک باہر والی چوکھٹ پہ لگا دی، ایک دروازے کے اندر والی چوکھٹ پر لگا دی جائے، تو جب باہر جائیں گے تب بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، جب اندر آئیں گے تب بھی آپ کے. اگر آپ سونے والے کمرے کے سامنے دیوار پر ایک آیت لکھ کے لگا دیں گے تو لیٹتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہ بھی پڑھنا چاہو تب بھی پڑھی جائے گی. اگر آپ کے ماتھے پر لگی ہو ان کے مطابق، کلام کے مطابق، تو جو سامنے دیکھنے والا شخص پڑھ سکتا ہے کہ تو آپ ہر روز ہر وقت کلام کو ریپیٹ کر سکتے ہیں. کیا ہمارے گھروں میں لگی نہیں آئے تھے؟ لگی ہیں کہ نہیں؟ اس لیے ہم کلام کو پڑھتے نہیں. نہ اٹھتے پڑھ سکتے ہیں، نہ بیٹھے پڑھ سکتے ہیں، نہ باہر جاتے پڑھ سکتے ہیں، نہ لیٹتے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آیات کلام کی ہمارے سامنے نہیں. اور تصویریں ہو سکتی ہیں، فلمی ایکٹرز کی تصویریں ہمارے گھروں میں ہو سکتی ہیں، اپنی ہو سکتی ہیں، وہ ہمیں آتے جاتے نظر آتی ہیں. اور بیڈ والے سائڈ ٹیبل پہ کون سی تصویر رکھی ہوتی ہے؟ ہم نے کون سی رکھی ہوتی ہے؟ اپنی شادی والے. آمدے جاندے باہر بیٹھ دے سارا دھیان کتنے جاندہ ہے؟ اگر اس جگہ پہ آئے تو دھیان بھی کس طرف جائے گا؟ یہ خدا نے کہا توجہ کر. کلام پر توجہ کرنے سے بھلائی دیکھیں گے. نیچے لکھا ہے اگر یہ تیرے گھر کے چوکھٹوں پر ہو اور پھر میں تجھے ایسی برکت دوں گا، تو باہر جاتے ہوئے بابرکت ہوگا، تو اندر جاتے ہوئے بابرکت ہوگا، گھر میں بھی بابرکت ہوگا اور کام پہ بھی بابرکت ہوگا. ہر طرح سے برکت ہی برکت کو جاری کروں گا، بھلائی کو جاری کروں گا. کنڈیشن یا شرط کیا ہے؟ کلام پر توجہ کرنا. تو کلام سننا ہی تو توجہ کی تو کر. اس کی جس قدر آپ توجہ کریں گے، بہنیں کڑھائی کرواتی ہیں، سب کو نظر آتا ہے، بھائی بھی اب کرواتے ہیں. اگر اس جگہ پہ آیتیں لے کے جائیں، ابھی ادھر رواج نہیں ہے، کلچر نہیں ہے ہمارا، لیکن خدا نے ایسے کہا. تو ہر شخص ہمیں دیکھنے والا بھی کلام کو دیکھے. ہمارے گھر میں آنے والا شخص کلام کو دیکھے. ہم کمرے میں جاتے ہوئے کلام کو دیکھیں، بیڈ روم میں جاتے ہوئے کلام کو دیکھیں، لیٹتے ہوئے کلام کو دیکھیں گے. اگر سامنے آئے لکھی ہوئی نہیں لکھی پھر ہو رہی کچھ دیکھیں، پھر فکرہ میں دیکھ سکیں گے، سوچیں گے اچھا ایک انچ ہوئے گا، ایک انچ ہوئے گا. جب کلام سامنے ہوگا فکریں ہمارے سامنے سے ہٹتی چلی جائیں. ہاللیلویا. اس لیے جب کلام ہماری زندگی میں ہوگا ہمارے اندر اعتماد ہوگا، ہمارے اندر خدا کے وعدوں کا اعتماد ہوگا. مقدس داؤد کہتا ہے رات کے پہروں میں میری آنکھیں کھل جاتی ہیں
تاکہ تیرے کلام پر کیا کروں؟ دھیان کروں، مجھے تیرے کلام پر اعتماد سے۔ رات میں اٹھتے ہیں ساری کو فکر لگی ہوئی ہوں اچھا صبح کی کرنا۔ اس لیے جس قدر آپ اپنی زندگی میں کلام کو جگہ دیں گے، کلام آپ کو توڑے گا، مجبور کرے گا، تیار کرے گا، پھلدار بنا دے گا، تازگی دے دے گا، رہائی دے دے گا، پراسپر کرنا شروع کر دے گا، سرفراز ہوتے چلے جائیں گے، جھگڑے ختم ہوتے چلے جائیں گے، بدروہیں بھاگتی چلی جائیں گی، شیطان کے منصوبے جاتے رہیں گے اور خوشحالی آتی جائے گی۔ خداوند سے ڈرنے والوں کے جو گرد اس کے فرشتے خیمہ زن ہوتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ تے خدا دے فرشتے نہ ہم پھر کڑا ہوئے گا، کون ہو سکتا ہے؟ ابلیس ہو سکتا ہے۔ جب توجہ کریں گے تو پھر خدا کے فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے۔ لکھا ہوا ہے، کسی خادم نے کلام سناتے کہانی واقعہ سچا سنایا۔ دو لوگ کسی جگہ پہ منادی کرنے جاتے ہیں، رات کو وہ جنگل میں سوتے، اور جب رات کو منادی کرنے کے بعد وہ آتے تو دعا کر کے سوتے، عبادت کرتے، سو جاتے، اور چور آتے، جب بھی وہ آتے ان کے چوبے دیوار دیکھتے اور وہ چلے جاتے۔ ایک دن وہ آئے عبادت کرنے کے بعد، خدمت کرنے کے بعد، اور وہ تھکے ہوئے تھے، دعا کرنے کے بغیر ہی سو گئے، اور چور پھر اس دن آ گئے۔ انہوں نے دیکھا آج تو کوئی دیوار نہیں، پہلے دیوار ان کے چپیٹ ہوتی تھی۔ انہوں نے چوری نہیں کی، انہوں نے ان کو اٹھایا اور پوچھا ہم کتنی بار آئے ہیں، جب بھی آتے آپ کے گھر کے آپ کے چپیٹ کیا ہوتی؟ دیوار ہوتی، اور ہم چلے جاتے، آج آپ کے چپیٹ دیوار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہر روز ہم اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں سونپ کر سوتے ہیں، خدا کے وعدوں پر اعتماد کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے سوتے ہیں، اور اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرتے ہوئے سوتے ہیں۔ آج ہم نے دعا نہیں کی، اپنے آپ کو خدا کے سپرد نہیں کیا، خدا نے اپنی حفاظتی باڑ ہمارے گرد نہیں۔ مقدس ایوب کے بارے میں خدا کہتا ہے، شیطان کو کیا تم نے میرے بندہ ایوب پر غور کیا ہے؟ وہ راست باز ہے، بدی سے دور رہتا ہے، کامل ہے اور خدا سے ڈرتا ہے۔ اس نے کہا ویسی نہیں ڈرتا، تو نے اپنی دیوار اس کے چگرد کیا کی ہوئی ہے؟ اپنی باڑ لگے، اس کو ذرا ہٹا کے دیکھ کیسے چلتا ہے، میں اس کو کیسے بدلاتا ہوں یا اس کو دکھ دیتا ہوں۔ اس کا مطلب خدا سے ڈرنے والوں کے جو گرد خدا کی حفاظتی دیوار ہوتی ہے، اعتماد ان کا کلام پر ہوتا ہے، اس کے وعدوں پر ہوتا ہے۔ اس لیے خدا اپنے ڈرنے والوں کے جو گرد اپنے فرشتوں کو خیمہ زن کر دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے جس قدر آپ کلام پر توجہ کریں گے، کلام آپ کی زندگی میں رہائی پیدا کرتا چلا جائے۔ آپ ذہن بنائیں گے میں نے خدا کے ساتھ چلنا ہے، آپ کے لیے رستے ہموار، آپ تیار ہوں گے خدا کے لیے، آپ کے لیے رکاوٹیں ختم کرتا چلا جائے۔ ایلڈر صاحب آج بڑے تیار شروع ہو کے آئے۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ ہم تیار ہو کے اندر لکھ لے آ جائے۔ کسی شخص نے مجھے کہا اچھا لوگ کی چرچ بھی بڑا تیار ہو کے جانے، میں کہ بغیر تیار ہو کے جا سکتے، خدا کو لے جا سکتے، خدا دے لوگ سے۔ ہمیں جسمانی طور پر بھی فریش ہو کے خدا کی زندگی، اور روحانی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی، نفسیاتی طور پر بھی خدا کی حضوری میں دل سے تیار ہو کے خوش ہو کے، پھر خدا کے وعدوں پر یقین آپ کا جب ہوگا، پھر خدا آپ کے لیے بلیسنگ کے دروازے کھول دے گا، پراسپیرٹی آ جائے گی اور سرفرازی آپ کی زندگی میں آئے گی۔ پترس کہتا ہے ماں کی کتاب میں، بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تو تمہارے گناہ کیا ہوں گے؟
مٹائے جائیں گے اور خدا کے حضور سے تمہارے لیے تازگی کے کہاں سے آئیں گے تازگی کے دن؟ لیکن توجہ کرنی ہے خدا کے لیے، خدا کی طرف توجہ کریں، پھر تازگی کے دن آئیں گے۔ یسوع مسیح نے کہا فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے، آپ کی توجہ میرے کلام پر۔ بڑا مشہور حوالہ ہے۔ ان ساری چیزوں کی تلاش میں کون رہتا ہے؟ اگر انہاں چیزیں تلاش لگے پھر کدے برابر ہیں سے یسوع مسیح کا۔ ان ساری چیزوں کی تلاش میں غیرتوں میں رہتی ہے۔ تمہارا باپ، تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے تم کن چیزوں کے محتاج، اس کو پتا، بلکہ تم آسمان کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، یہ ساری چیزیں تمہیں آٹومیٹیکلی میں مہیا کر دوں گا۔ ہم کس کی تلاش میں؟ یسوع مسیح نے کہا جو میری خاطر اپنے کھیتوں کو، اپنے گھر کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ میرے ساتھ تخت پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرے گا اور آسمان کی بادشاہی کا وارث ہوگا اور زمین پر سوگ نہ پائے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ انصاف بھی کرے گا تخت پر بیٹھ کر اور آسمان کی بادشاہی کے وارث ہوگا، اور زمین پر جہاں انسان کو فکر لگی ہوتی ہے وہاں بھی خدا 100 گنا جاری کرے گا۔ کب؟ جب خدا کے کلام پر توجہ کریں گے۔ اگر نہیں کریں گے پھر ہو سکتا ہے خدا وہ برکت، وہ پراسپیرٹی ہماری زندگی میں جاری نہ کرے۔ شاگردوں سے یسوع مسیح نے کہا فکر مند ہو کر یہ نہ کہنا کہ ہم کیا کہیں، اس وقت روح القدس جو کچھ تمہیں کہنا ہوگا بتا دے گا۔ میرا کلام تمہارے اندر ہوگا، اس کو تم بولنا۔ باپ کے بارے میں لکھا ہے وہ تمہیں طے کی باتیں بتائے، ایسی باتیں جو تم بھول چکے ہو تمہیں یاد دلائے۔ کب یاد دلائے گا؟ جب کلام پر توجہ کرنے کے لیے ہم تیار ہوں گے اور خدا کا پاک روح آپ کی زندگی میں کلام کی بلیسنگ جاری کر۔ مجھے یاد ایک دفعہ میں بڑا پریشان تھا سیمنری میں، بے چینی بڑی تھی، میں نے کہا کام نہیں سی ٹھیک کیا میں نے۔ کافی دنوں کے بعد ایک آیت خدا نے میرے سامنے رکھی۔ خدا نے کہا لاویوں کے لیے میراث میرے پاس، لاویوں کو کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے نہیں، ان کی میراث میں۔ اس آیت کو سامنے جب پاک نے رکھا، آج تک مجھے اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ کتنے سالوں یہ کلام میں نے اپنے اندر رکھ دی، میں نے کہا خدا نے کلام کیا ہے، اس نے ٹھیک کیا ہے، وہ ٹھیک کرے گا۔ اور آج تک تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں، اس طرح کی فکر یا پریشانی مجھے آج تک نہیں، کیونکہ میں نے خدا کے کلام پر اعتماد کیا۔ ہاللیلویہ۔ آج بھی وہی خدا ہے جو کلام کرتا ہے، آپ سے بھی کرتا ہے۔ شیطان کلام کر سکتا ہے، خدا نہیں کر سکتا۔ شیطان کی کلام کرتا ہے، اچھا تم خدمت طور پہ تو تیرے گھر کے سامنے شیطان کلام کرتا۔ شیطان ہمارے اندر فکریں لگاتا ہے اور خدا کے وعدوں پر ہمارا دھیان پیچھے کرتا ہے۔
ہمارا کام یہ ہے خدا کے کلام پر توجہ کریں، وعدے آٹومیٹکلی آپ کو یاد آتے جائیں گے، آپ ان وعدوں کو جب اپنی زندگی میں لیں گے، آپ کی زندگی میں سرفرازی آٹومیٹکلی خدا جاری کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے جو کلام پر توجہ کرتا ہے کیا دیکھے گا؟ بھلائی دیکھے گا، اس کا اعتماد خدا پر بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ ایک نظر آنے والی چیز نہیں ہے، نظر اس کا آؤٹ پٹ آپ کو آئے گا۔ جب آپ کا اعتماد خدا کے کلام پر ہوگا، آٹومیٹکلی آپ کی زندگی میں آپ کو خدا کا پاک روح وعدے یاد دلاتا ہے۔ تو جب آپ کے اندر کلام نہیں ہوگا تو جو نہیں کریں گے، وعدے آپ کو یاد نہیں آئے، بھول جائیں۔ خدا کیسے ہمیں سرفراز کر سکتا ہے، خدا کا روح کیسے ہمیں رہائی دلا سکتا ہے۔ اس لیے جس قدر آپ ان وعدوں پر غور کریں گے، توجہ کریں گے کلام پر، وعدے آپ کی زندگی میں ایک ایک کر کے خدا پورا کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو شرمندگی نہیں، خدا کے کلام پر اعتماد کرنے والا شخص کبھی شرمندہ نہیں۔ ببر کے بچے تو بھوکے رہ سکتے ہیں، لیکن خدا کے طالب، میں اس کو ایسے کہوں گا، خدا پر اعتماد کرنے والا شخص کبھی بھوکا نہیں رہے گا، کیونکہ اس کا اعتماد اپنے خدا پر ہے۔ مقدس داؤد کہتا ہے، خواہ میرا گزر موت کی سایہ کی وادی میں سے ہو، میں کسی بلا سے، کیونکہ تو میرے ساتھ، مجھے تیرے کلام پر اعتماد، تو میرے ساتھ کھڑا۔ جب آپ اس کے بعد کو دیکھیں گے وہ ہمارے ساتھ۔ یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا، جاؤ سب کو کیا بناؤ؟ شاگرد بناؤ، ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بیپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو، ان باتوں کی تعلیم دو جو میں نے تم کو ان کو یہ باتیں سکھا جو میں نے تم کو تعلیم دی ہے، اور دیکھو دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ، نظر نہیں آتا خدا میرے ساتھ، لیکن آپ کا اعتماد ہے خدا میرے ساتھ کھڑا، خدا میرے پاس کھڑا۔ ایک لڑکی نے خدا سے کیسے کیا، کسی کتاب میں سے پڑھا تھا، سچی کہانی۔ خدا اس کو کہتا میں تیرے ساتھ جاتا رہتا، اس نے خدا تو کوئی نہیں، میں تو تجھے نظر نہیں ویندی نہیں ہے، ویک نہیں پا رہی۔ خدا نے ایک دن اس کو کہا سمندر کے کنارے ریت پر چل۔ وہ جب ریت پر جا رہی تھی اس کے پیر چھوٹے تھے، وہ ایک بڑے پاؤں کا نشان ساتھ سے اس کے چلتا جا رہا تھا، اور کوئی بندہ نہیں تھا اس کے ساتھ۔ پھر اس کو خدا نے کہا، جب خدا سے کہتے خدا میں نے تو دیکھے تجھے، خدا نے کہا بڑے پیارے حسن تیرے چھوٹے پر ان کہا، کہہ رہے وہ میں ہی کرنا چاہتا۔ ہاللیلویہ۔ خدا کے وعدوں پر اعتماد کریں، وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے پاس ہے، آپ کے اندر ہے۔ ہاللیلویہ۔ کب؟ جب اعتماد کریں۔ اگر ہمیں بے چینی لگی ہو، آج قیامت نہیں کیا، شام کی ہوئے گا، عبادت کر لی ہوں کی بنے گا، آپ اعتماد کریں، اگر خدا کے لیے کچھ آپ نے قربان کیا ہے اس کا ریٹرن آپ کو ضرور۔ اب اس سواد میں تھا، میں میرے پاس پیسے تھے، میرے دل میں رکھا کہ اس قاضی صاحب کو تھوڑے پیسے دے کے جا، ہدیہ دے کے جا۔ میں نے کہا میرے جیب میں تو نہیں ہے، تو ایزی پیسے اکاؤنٹ میں تھے پیسے، میں نے بھائی مانا سے کہا کہ اچھا اس قاضی صاحب نے تھوڑا ہدیہ دے کے جانا، کہتے یار میرے دل سے ہے لیکن ہوں نہیں ہے، موٹر خراب ہوگی، فون آ گیا تو میں تو جا کے پیسے لا، میرے دل میں تو اس کو دے کے جائیں۔ اور ایک گھر میں ہم گئے، ادھر ہم نے چائے شاہ پی اور بات چیت کی، اور وہ بھائی کہتا اچھا قاضی صاحب کھانا کھا کے جائے۔ میں نے کہا کھانا نہیں، ہم نے کھانا ہمیں جانا ہے، تو کھانا پھر بعد میں پھر کبھی آئیں گے کھائیں گے۔ انہوں نے مجھے 1000 روپیہ ہدیہ دیا کہ اچھا کھانا نہیں کھایا تھا آپ کے۔ ہاللیلویہ۔ اور میں نے قاضی صاحب کو دیا۔
हालेलुया। जब आपके दिल में खुदा के लिए कुछ है, उसके कलाम पर इत्मीनान है, आप तजर्बा करके देख लें, वेरी नेक्स्ट टाइम और बहुत ही जल्दी आपके लिए खुदा वो मुआवजा आपकी जिंदगी में जारी कर देगा। लेकिन जब पूरी तवज्जो करेंगे अपने खुदा पर, जारी करेंगे पूरी तवज्जो के साथ कलाम पर पूरा इत्मीनान जब होगा, आप खुदा की हजूरी में बाबरकत होते चले जाएंगे। यीशु मसीह का वादा मैं फिर याद दिलाने लगा हूँ, देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। उसको अपने साथ महसूस, वो आपके पास इबादत के टाइम वो आपका इंतज़ार कर रहा होता है, वो मकसूद होता है। आपका जो दुआया टाइम है शख्सी, उस टाइम वो आपका इंतज़ार कर रहा होता है। आप महसूस करें या ना करें, आपका जो घर में टाइम है, चर्च में जो भी है, जहाँ भी आपने दुआ का टाइम, खुदा से मुलाकात करने का टाइम, कलाम पर तवज्जो करने का टाइम कर दिया है, खुदा वहाँ आपका इंतज़ार कर रहा है। आप जाएं या ना जाएं, लेकिन जब कलाम पर तवज्जो करेंगे, आप महसूस करेंगे खुदा मेरे साथ मौजूद। हालेलुया। आए अपने जिंदा खुदा के लिए जोरदार ताली बजाएं। आए खड़े होकर उसकी शुक्रिया करें। वो मेरे साथ इकरार करें।